سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله ألف مرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم اما بعد اس مبارک مہینے رمضان شریف کے بارے میں کل بھی عرض کیا تھا، کچھ باتیں آج بھی عرض کرنی ہیں۔ یہ مہینہ کیسے گزارا جائے، ہمارے اکابرین نے اس مہینے کو کیسے گزارا۔ سب سے اہم چیز جو اس مہینے کی ہے، اس ماہ کے اندر داخل ہونے سے پہلے ایک راہ عمل اختیار کرنا چاہیے انسان کو، ایک پلاننگ ہونی چاہیے، مکمل جائزہ ہونا چاہیے، اور اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے کہ یہ جو ہے اٹرم پٹرم طریقے سے ماہ نہیں ہے گزارنے کا، بلکہ یہ مہینہ جو ہے اس کا بدل جو ہے پورے سال میں ہمیں نہیں مل سکتا۔ اس کے اندر جو سب سے اہم چیز ہے، سب سے پہلے رمضان کے اوقات اور وقت ہیں۔ بزرگان دین یہی فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے پہلے سے یہ احساس کر لیا کہ اس میں جو وقت کیسے گزارنا ہے، اس کے اوقات کو کیسے صرف کرنا ہے، تو اس کا مہینہ جو ہے یہ الحمدللہ بہترین مہینہ بن جاتا ہے۔ ساری کمائی جو اس مہینے کی ہے ٹائم پر ہے، وقت پر ہے، گھڑیوں پر اور لمحات پر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں کوئی خاص اوقات نہیں، بلکہ جو بڑی بڑی راتوں میں باقی مہینوں کے اندر چیزیں ہیں بڑی بڑی، وہ اس کے ایک ایک لمحے کے اندر اللہ پاک نے رکھی ہیں۔ تو سب سے پہلے بات تو یہ سوچ لے آدمی کہ ہم نے اس مہینے کا ایک لمحہ بھی جو ہے اس کو ضائع نہیں کرنا، ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا، یہ سوچتے ہوئے کہ بھائی جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے وہ آج قبروں میں ہیں، ان کے احوال اگر پوچھا جائے تو اپنے احوال سے وہ کہتے ہوں گے، حال سے کہتے ہوں گے کہ سبحان اللہ کتنے مبارک ہیں آپ لوگ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور رمضان عطا فرما دیا۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ ابھی ہمیں کس طرح ایک راہ عمل تیار کریں، اور یہ جو مہینہ ہے اس کے وقت کو کیسے قیمتی بنایا جائے۔ پہلی چیز تو یہ ہے اس وقت رمضان کے مہینے کو، وقت کو قیمتی بنانے کے لیے کہ دنیاوی جو ہمارے معمولات ہیں، روٹین جو چل رہے ہیں الحمدللہ چلتے رہتے ہیں،
ان پہ ایک نظر ثانی کرے آدمی، یعنی اس کو دیکھے، سیریس ہو کے یہ بات ہم نے کرنی ہے، اور اس پہ نظر ثانی کر کے سوچے کہ اس دنیا کے جو معاملات ہیں اس کو کہاں کٹ کیا جا سکتا ہے، کم کیا جا سکتا ہے۔ حتی الامکان کوشش یہ ہے کہ دنیا کے اوقات کو اس میں کم کیا جائے۔ اس میں کاروباری آدمی بھی ہوں گے اور سیلف امپلائڈ بھی ہوں گے، کچھ ایسے بھی ہوں گے جو نوکریاں کرتے ہوں گے، تو کچھ جو ہوں گے ویسے بھی خالی ہوں گے۔ تو ہر آدمی جو ہے وقت لگاتے، یہ خالی آدمی تو سب سے زیادہ وقت ضائع کرتا ہے۔ تو اب یہ سوچنا ہے کہ بھئی کیونکہ یہ آخرت کا مہینہ ہے، اس مہینے کے 4 ہفتے ہیں صرف، دکانوں کا ٹائم کم کریں، اپنے حساب کا کام ختم کریں، اپنی نوکری کا کام ختم کریں۔ کوئی اگر سروسز کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، تو اس کو بھی اس کوشش کرنی چاہیے کہ وہ چھٹیاں بک کرائے، چھٹیاں لے لے، کیا پتہ زندگی کا ہے۔ سب سے بس پرائیورٹی ہر چیز پہ اس کو دے، رمضان کو مکمل۔ یہ دیکھیں سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اس رمضان کو ہم ایک لمحہ بھی ضائع کریں، اس طریقے سے اس کو سب سے پہلے جہاں انسان رمضان ضائع کرتا ہے وہ اسی معاملات پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے جو اس کا روٹین ہے۔ اسی وہی نماز پڑھا رہا ہے بس، ٹھیک ہے جی، اس میں ایکسٹرا ایک تراویح ہو جاتی ہیں اس کی، وہ بھی لنگڑی لوڑی قسم کی تراویح پڑھ کے انسان بھاگ جاتا ہے۔ بالکل ایسا نہیں چلے گا، وقت کم کرنا پڑے گا، کٹ کرنا پڑے گا اس لمحات کو، ان چیزوں کو جو ہے کم کریں۔ بے شک اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری دنیا میں کچھ کمی آ رہی ہے، ایسے پوچھنے میں کسی میں فکر نہ کریں، اللہ دینے والا پورا سال پڑا ہے، انشاءاللہ معاملات پورے ہو جائیں گے۔ جہاں تک کر سکتا ہے پوری کوشش ہو کہ بھئی یہ دنیا کا جو ہمارا معاملہ ہے، وقت ہے، یہ ہم نے دین پر لگانا ہے، یہ تو ایک پورا کام ہم نے کرنا ہے۔ دوسری چیزیں کرنی ہے کہ بھئی یہ ایک عام چیز ہے، سوشل لائف ختم کرنی ہے، اس میں ملاقات ہے، یہ بہت خطرناک چیز ہے، بہت خطرناک چیز ہے، برباد کر دے گی پورے رمضان کو، جان رکھیں۔ چلتے چلتے سلام دعا بھی بڑے احتیاط سے، سلام سے زیادہ آگے بات ہی نہ بڑھے کسی سے بھی، اب کیا کر رہے ہیں، اب کیا ہو رہا ہے رمضان میں، کیا کر، کچھ نہیں، بالکل سلام بھی ہو گیا تو سلام ہو گیا اللہ کے فضل سے، خاموشی اختیار کر کے بھاگے بس۔ جہاں ملاقات کی وہیں نفس آیا، شیطان تو قابو آ جاتا ہے لیکن نفس موجود ہے ابھی بھی، یاد رکھیں۔ اس تو نفس تو جو ہے وہ شیطان سے بھی کہیں آگے بڑھا ہوا چیز ہے، وہ تو آزاد ہے نا، یہ تو ہے ہمارے ساتھ، اگر شیطان کو قابو کر لیا تو وہ تو ہے، بس وہیں سے کیا ہوگا، برباد کر دیتا ہے روزے کو، غیبت، جھوٹ، چغلی، حسد، فضول بات، بےہودہ بات، بے تکی باتیں شروع ہو جائیں گی۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں نماز ختم ہوئی ہے، باہر کھڑے ہو کے باتیں کر رہے ہیں، وقت گزار رہے ہیں، رسی میں لگا رہے ہیں کسی کو، تراویح ختم ہوئی ہیں ایک ہجوم لگا گئے، مسجدوں میں شور شرابہ لگا گئے، یہ کوئی بات ہے؟ یہ رمضان یہ شادی کا حال ہے، مسجد میں شادی کا حال بن جاتی، حال بن جاتی، اتنا بھاگے آدمی اس میں۔ تو یا قوانین جو گزارے ان کی باتیں میں کر رہا ہوں، ان کر کے بتایا کیسے رمضان گزارتے صحابہ کرام، فکر کے ساتھ، خوف کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ یہ تو نے ایک وقت تو نے عنایت جو کیا، یہ تو بہت بڑی چیز تو نے ہمیں دے دی ہے، ہمارا کام بن جائے گا، پچھلے سارے معاملات ہمارے کلیئر ہو جائیں گے اور جنت مل جائے گی ہمیں۔ تھوڑی سی احتیاط کر لیں، بالکل نہیں ملنا ملانا اوقات یہ وہ فلاں اٹرم بٹرم، اس میں تو یہ پیری مریدی بھی ختم ہو، سب کچھ ہو جاتی ہے بھائی، اپنے اپنے کام پہ لگ جاؤ بس، جو کام بتائیں سارا سال سنتے رہو، سب کچھ معمولات ہیں، خام کا پیچھے بھاگنے کی کوئی ضرورت ہے، اب کوئی ہے ہی نہیں چیز بتانے کی، مکمل لگ جائے اپنے کام پر۔ تو یہ سب سے بڑی چیز ہے، رشتہ داروں سے، اس سے اس سے فلاں سے ٹیلی فون سب پنگ ٹھپ دیں۔ یہ رمضان کی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس طرح رمضان ہم نے گزارنا ہے تو کچھ پھر کام بنے گا اس میں۔ تو یہ سمجھے نہیں کہ ہمارا جو رمضان ہے دوسرے دنوں سے ذرا بھی مماثلت ہو جائے، ذرا بھی ریزمبلنس ہو جائے، سواری صبح سے لے کے شام تک بالکل ایسے لگے کسی دوسری دنیا میں پہنچ گیا ہے ہی نہیں دنیا سے تعلق، تو بس بالکل معاملات کٹ، ہر ایک سے تعلقات، یہ جی فلاں یہ اس کے فنکشن میں جانا ہے، آج وہ روزہ کھلوا رہا ہے جی، آج وہ افطاری ہو رہی ہے، آج فلاں ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ بزرگان دین نے تو یہاں تک کہا ہے کہ یہ تقاریر یہ واز جو ہوتے ہیں یہ بھی ختم کر دیے جائیں۔ یہ باتیں بتا رہا ہوں کہ یہ وقت سننے کا نہیں عمل کا ہے،
جو اللہ نے رمضان دی ہے سننے کے لیے نہیں دیا، تقریروں کے لیے نہیں دیا کہ بھاگے پھریں اس مسجد میں اس مسجد میں جو رونے کے لگیں، جس میں آپ کو ہوتا ہے فصل پہ ہو رہا ہے، فلاں پہ ہو رہا ہے، عشاء کے بعد تراویح میں، اللہ کے بندے لوگ بھی بیٹھے، یہ عمل کا وقت ہے، اس میں ہمیں عمل کرنا ہے، سننا سننا نہیں ہے، بہت سنا ہے، نہیں سمجھے بات میں؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، معافی چاہتا ہوں، یہ اکابرین کی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کی تفصیل نصیحتیں آئی ہمیں کہ رمضان کو اٹھا کے دیکھیں نا، آپ کتاب شیخ الحدیث نے پوری کتاب لکھی اکابرین کا رمضان، اٹھا کے دیکھیں، بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں لوگوں نے، معمولی چیز، معمولی مہینہ تو نہیں ہے نا یہ، ہمیں بتانے کے لیے کہ احتیاط کرو تم، مثالیں تمہارے سامنے موجود ہیں، کہاں ہوتی ہے خانقاہ کی تقریریں ہو رہی ہیں، جلوس لگے اور فلاں ہو رہا ہے، یہ نعت خوانی، یہ کوئی اس لیے مہینہ ہے، اتنا فکر و غم ہو انسان کے لیے کسی کا تصور انسان نہیں کر سکتا۔ تو بھائی ہر چیز سے کٹ، وہی بات ہے، فلاں ہے جی بہت بڑے عالم ہیں کہ الحمدللہ ہم تو کچھ کر نہیں دے، جو ہمارے پاس ہے بس اللہ کا فضل کرے، ہم نے بس بہت سن لیا جی، ہمیں تو کچھ نہیں۔ تو خیر تیسری چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ تخلیہ۔ تخلیہ سمجھتے ہیں؟ لونلینس، تنہائی۔ کیونکہ اس میں وجہ یہ ہے کہ انسان روزے سے ہوتا ہے، پیٹ خالی ہوتا ہے، بھوک کا پیاس کا غلبہ ہوتا ہے، آنکھ طبیعت ہوتی ہے نا، چڑچڑی ہوتی ہے، بیوی بچوں سے بھی کم تعلق، اس میں کیا ہے کہ غصہ جلدی آتا ہے آدمی کو، تھوڑی سی بات ذہن کے خلاف ناگوار ہو جائے، غصہ آیا اور کام ختم، روزہ کیا۔ اتنی حفاظت کرنی ہے ہم نے اپنے رمضان اور روزے کی کہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہیں سے ہم ڈاؤن ہو جائیں۔ یاد رکھیں، ہے نا قرآن کہتا ہے یہ تو صبر کا مہینہ ہے، کہا ہے نا، اشارے دیے ہیں سارے، تو بالکل نہیں، نہ کسی سے ملیں گے نہیں، بات فضول ہوگی نہیں، نہ رشتہ داروں کے پاس جائیں گے، نہ غصہ آئے گا، نہ تعلق۔ اس کے لیے کیا علاج کیا ہے؟ تخلیہ۔ تخلیہ سمجھیں؟ لونلینس۔ آپ نے نماز پڑھی، بہتری کے فرض پڑھ کے باغ جو کچھ باغ سکتے ہو اپنے گھروں میں، اور وہاں نفل اور نفل اور اپنے سنت کو جو ہے الحمدللہ اہتمام کے ساتھ اس کو کرو، جلدی کرو پوری نماز اور گھر چلے جاؤ۔ تو ویسے خیر مسجد میں جگہ نہیں ملے گی، ہر نماز کے بعد تو کوئی نہ کوئی فنکشن چلتا ہی رہتا ہے، ویسے خیر وہاں تو ہے ہی نہیں کوئی آپ انسان ٹھہر سکے، باغ جاؤ۔ اس کے بعد تخلیہ اختیار کر جاتا ہے۔ اور تیسرے درجے پہ انسان کے معمولات سمجھتے ہیں، یعنی اس کو میں آپ بتاتا ہوں کیا کہ رمضان کے اعمال، کہ رمضان میں ہمیں کیا اعمال کرنے چاہیے، بس بتاتے ہیں۔ اس مہینے میں ہم نے رمضان کے اعمال کرنا ہے، اعمال رمضان اختیار کرنا ہے۔ تو کیا ہے جناب اس رمضان کے اعمال میں؟ الحمدللہ قرآن کی تلاوت کا معمول کریں۔ تو ابھی کیونکہ 1.5 ہفتے پڑھے ہیں، تمہارے ایسے حافظ بھی دیکھیں، ان کو پتہ ہی نہیں، حافظ قرآن کا پتہ ہی نہیں ہم نے قرآن کو کس انداز میں پڑھنا ہے، کہیں موقع مل بھی رہا ہے پڑھنے کا یا نہیں مل رہا ہے، یا میں قرآن کو کیسے دور کروں گا، کچھ ابھی تک کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ بہت سے میں نے دیکھے بس یہ سوچ رہے ہیں یہ فلاں، استغفر اللہ، قرآن پورا موجود، قرآن اور پھر رمضان، اور بے خبر ہو انسان، اور ہو بھی وہ حافظ قرآن۔ مجھے بتائیں کتنا بڑا نقصان، کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے، اس سے بڑا نقصان۔ تو اس کو فوراً جو ایسا ہے اس کو اپنی ترتیب کر لینی چاہیے قرآن کے لیے، حافظ قرآن کے لیے۔ میں نے بھی قرآن کے ساتھ اس طرح وقت گزارنا ہے اس میں۔ اور جو ناظرہ پڑھنے والے ہیں قرآن، کوئی نہیں بھی ہم پڑھ نہیں سکتے، فلاں نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہ ہو، قرآن کے ساتھ وقت ہم نے لگانا ہی ہے۔ اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ بھئی ایک ریس لگا دی جائے کہ اتنے قرآن ختم کرنے، 40 کرنے، 30 کرنے، 15 کرنے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تسلی کے ساتھ قرآن کو پڑھیں، محبت کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ کے ہاں نزدیک جو ہے وہ یہ تعداد نہیں ہے، اخلاص ہے۔ بالکل نہ گھبرائیں، کوئی 3 پڑھ لے گا، 15 سپارے پڑھ رہا ہوں، 16 سپارے پڑھ رہا ہوں، نہیں۔ کیا کرنا ہے؟ قرآن کے ساتھ تعلق لگانا ہے، پڑھنا ہے، آرام کے ساتھ پڑھنا ہے، خوب محبت کے ساتھ قرآن کو پڑھنا ہے، جتنے بھی اللہ تعالیٰ پڑھا دے، لیکن قرآن کے ساتھ پورا شغف رکھنا ہے۔ قرآن اور رمضان یہ لازم ملزوم چیزیں یاد رکھیں، اور جس نے نہ رکھا قرآن اس کا گیا رمضان، یہ سوچ لیں۔ پہلے ہی روزے سے ہم نے کھول لینا اپنے قرآن، اور اس میں ہم نے حساب لگا لینا کہ ابھی ہم نے اتنا ہم نے ضرور پڑھنا ہے، قرآن ہر حالت میں پڑھنا ہے قرآن۔ اور اس کے بعد ذکر الہی، اللہ کا ذکر، یہ رمضانی اعمال ہے۔
اور یہ بزرگوں نے تو اسی چیز کو اختیار کیا ہے. بس قرآن سے مشکل شغل ختم ہو جائے تو پھر اللہ کا ذکر شروع کر دے جائے. اللہ کا ذکر کثرت ذکر بہت بڑی چیز ہے, بہت بڑی چیز ہے. رمضان کا یہ سمجھتے ہیں زیور ہے. اللہ کا ذکر کیا ہے رمضان کا؟ ابھی ایک حدیث پڑھی میں نے, بہت خوبصورت حدیث تھی الحمدللہ, ابھی تازہ تازہ پڑھی ہے. کیا ہے اس میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کے اندر آپ اپنی قسمت پہ ناز کرنا ہے اس حدیث کے بعد, اللہ کا شکر ضرور کریں. میں خاص شکر کرنے والے ہوں تو رکعت نفل ضرور پڑھ لیں. فرمایا رمضان کے اندر اگر کوئی ذکر کی مجلس میں جاتا ہے تو اللہ پاک رمضان کی شان کے مطابق پورا 1 سال کا ثواب لکھ دیتے ہیں ہر قدم پر. ہر قدم کیسے نصیب مل رہی ہے آپ کو, بتاؤں گا ترتیب انشاءاللہ ذکر کی. دیکھیں ہر قدم پہ رمضان کی شان کے مطابق 1 سال کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. اب کتنی دور سے آ رہے ہیں ماشاءاللہ آپ لوگ اللہ کے ذکر کے لیے. معمولی چیزیں نہیں ہے رمضان بتا رہا ہوں. اور فرمایا یہی نہیں صرف 1 سال کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے اور اس شخص کو اپنے عرش کے نیچے کھڑا کروں گا. اب تو کوئی یار کہاں ذکر ہو رہا ہو, کہیں ذکر ہو رہا ہے, ڈھونڈتے پھریں گے نا. اللہ ذکر ذکر پانی کی طرح اللہ نے دے دیا. اب کیا ہوگا ذکر کا معمول ہمارا؟ صبح انشاءاللہ فجر کے بعد ذکر کی مجلس ہوا کرے گی, آن لائن ہوگی. جو حضرات دور کے سن رہے ہیں, باہر کے دوسرے ملکوں کے لوگ سن رہے ہیں, الحمدللہ ہمارے ساتھ بیٹھیں گے, ان کو بھائی یہی ثواب ملے گا. ہر عورت کو اور مرد کو, بے شک پوری دنیا میں ظاہر آن لائن سب سن رہے ہیں, سب ہزاروں آدمی سب سن رہے ہیں ان کی باتیں, تو ہر آدمی کو ثواب ملے گا. تو سن لیں ہر فجر کے بعد. جو باہر کے ممالک کے لوگ ہیں وہ ٹائم نوٹ کر لیں, ہمارا فجر کا وقت کتنے بجے ہوتا ہے, انشاءاللہ نوٹیفیکیشن کے ذریعے بتا دیا جائے گا. ہر فجر کے بعد ذکر کی مجلس ہوگی. بولے الحمدللہ. کہاں ملتی ہے؟ ملتی ہے کہیں؟ ارے بھائی بلٹن والوں تمہیں تو پتہ ہی نہیں تھا آج سے پہلے ذکر ہوتا کیا ہے. ذکر والوں کو بگا دیتے تھے آپ مسجدوں سے, یہ کیا ہو رہا ہے, کچھ ہے میں ان کا کیا ہو رہا ہے. تو کیا اللہ نے انعام دے دیا. آپ کوئی آدمی بھی اگر کوئی تھوڑا سی بھی شکر کا دل رکھتا ہوگا, بتا رہا ہوں جو میری بات سن رہے ہیں یا اس مجھ سے تعلق رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے, یہ کھلی مجلس ہے ہر ایک کے لیے, تو بہت ہی ناشکرہ ہوگا جو ان مجلسوں کا اٹینڈ نہ کرے رمضان کے اندر. مفت کا مل رہا ہے. ابھی تو ایک حدیث سنائی, انشاءاللہ باقی حدیث سناؤں گا کہ ذکر کی کیا انعام اللہ پاک اس پہ رکھتے ہیں. صبح ہوگا انشاءاللہ فجر کے بعد, اس کے بعد اللہ فضل فرمائے اپنے کرم فرمائیں گے تو عصر کے بعد روزانہ ہوگا. امید ہے کہ سارے ہماری مجالس اس مسجد میں ہوں گے. ابھی اجازت نہیں لی ہے انتظامیہ سے, لیکن پہلے میں کہہ دیتا ہوں اپنی طرف سے ٹھوک دیا تو اللہ دل کو نرم کر دے گا. دل یہی کرتا ہے کسی مجلس میں ہمارے روزانہ عصر کی مسجد کے بعد یہاں اللہ کا ذکر ہلکا بنے اور ہم مراقب ہوں روزہ کھلنے تک. اور یہ وہ اوقات بتا رہا ہوں, سن لیں آپ, یہ وہ اوقات ہیں. ویسے تو آپ یہ دیکھ لیں رمضان کا ہر لمحہ ہر وقت قیمتی ہے, لیکن اللہ پاک نے اس میں بھی کچھ اوقات چنے ہیں جو اپنے خاص نور سے بھر دیتے ہیں رمضان کے اندر. یہ وہی صبح اور یہ عصر کے بعد کا وقت ہے روزے کھلنے تک. اور جس وقت اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ جماعت کو کہ وہ محو ذکر ہیں ان دونوں وقت کے اوپر, تو پھر اللہ ہی جانتا ہے کیا ثواب دیتا ہے. لاسٹری نکلا ہی ہمارے, اللہ پاک صحت دے دے. ابھی تو 2-3 دن باقی ہیں, وہ بھی دعا میں نے آپ کو بتائی ہے, پھر دعا رپیٹ کر لیں گے انشاءاللہ پڑھنے کے لیے. بہت پڑھیں کیونکہ کوئی نصیب بھی ہو جائے ہمیں اور عمل بھی ہو جائے اور قبول بھی ہو جائے بھائی. اور اس کے بعد عصر کا یہاں پڑھیں گے انشاءاللہ, ذکر کریں گے, اور اس کے بعد انشاءاللہ تراویح تو وہاں پڑھیں گے اپنے ذکر ہے مسجد میں. ہر تراویح کے بعد انشاءاللہ, تھکنے والی قوم نہیں ہے یہ, تراویح کے بعد بھی انشاءاللہ 2-3 گھنٹے تو ہوں گے نا, تو کیا سونا, کیا حساب کتاب. سوئیں گے, جس نے نہیں سونا ہاتھ کھڑا کرے, پھر تو صحیح ہے. پھر آرام سے کیا کریں گے, تراویح پڑھ کے لوگ اپنے اپنے تکیروں میں لگے ہوں گے, اور ہم نے کیا کرنا ہے, اللہ 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 مراقبہ شروع کر دینا ہے. سب سے بہترین ٹائم ہوتا ہے. تھکے ہوتے ہیں, قرآن سن کے آئے ہوتے ہیں, الحمدللہ قرآن کا نور اترا ہوا ہوتا ہے, پانی گلاس بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں اللہ کے فضل سے خوب. کھائے وقت نہیں جاتا نا روزے کے بعد, کون کھاتا ہے, 1-2 سموسہ کھا کے آ جاتا ہے.
کیا نور ہوتا ہے اس وقت، اللہ بھی کیا انعام دیتے ہوں گے. دیکھیں یہ میرے سارا دن بھوکے پیاسے واپس پھر بھی نہیں جا رہے، مسجد سے نہیں نکلے، پھر مجھے یاد کرنا شروع کر دیا، پھر ہلکا لگے گا. آئیں گے بھی سارے، آئیں گھسیٹ کے لائے وہ پاگلو، یہ تو سمندر بہ رہا ہے رحمتوں کا، بیٹھ جاؤ اس میں. پھر انشاءاللہ ترابی کے بعد پھر ذکر کا ہلکا چلے گا، اور ابھی چلنے بعد فوراً جائیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد پھر تلاوت قرآن کریں، تھوڑا تھوڑا نوافل میں پڑھیں، تہجد پڑھیں. اوقات ہم نے کرنے ہیں تاکہ فوراً تہجد شروع کر دیں. اس میں جو حافظ قرآن ہے اپنے منزل رکھیں اور جا کے اس میں پڑھیں. وہی سونے ہونے کا چکر ہی نہیں اس میں. اور اس کے بعد دیکھیں تو پھر کنڈی کھڑ کے جائے گی کھانے پینے کی، الحمدللہ تراویح شراوی جو کھاتے ہیں کیا صبح کی سحری والی وہ بھی ثواب کا کام ہے. سحری کھائیں گھڑے دیکھیں تو پھر فجر ہو گیا، فجر ختم ہے پھر اللہ کا ذکر شروع ہو گیا. تو انشاءاللہ رمضان کے بعد ذکر ہی ذکر ہوگا، اور دل اور قلب کے اندر سینے میں نوری نور ہوگا. یہ ایک چھوٹے سے اوقات میں نے بتائے آپ کو. انشاءاللہ اس پہ ہم پابندی کریں وقت کی، ذکر کی. اور انشاءاللہ کل آپ کو ایک اور چیز سے انداز سے رمضان کا میں بتاؤں گا. کل ہمارا ذکر ہے نا ادھر کہاں پر کہ کیا چیزیں ہیں جو رمضان کی نور میں رکاوٹ بن جاتی ہیں، ان کو بھی ختم کر لیں. وہ بڑے آسان طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا تاکہ یہ 3 دن میں ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں پکا رمضان کے لیے. تو آج تو اعمال پتہ چل گئے، کل دعا پتہ چلی تھی، آج اعمال پتہ چلے ہم نے کیسے گزارے. کل یہ بتایا جائے کہ جو رکاوٹ بنتی ہے رمضان میں، جو رکاوٹ بنتی ہے عمل کو قبول نہ کرنے پر، وہ کیا رکاوٹ ہیں، ان کو کیسے ختم کیا جائے. انشاءاللہ اگر ذہن میں میرے یہ بات وعدہ نہیں ہے، ذہن میں یہ بات آ گئی اور رہی تو کل انشاءاللہ ذکر کے وقت عرض کی جائے گی. اللہ تعالی ہمارے اس مجلس کو قبول فرمائے.